بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبوں، اگر آپ کو یوم آزادی منانے سے فرصت مل جائے تو حقائق کی دنیا میں بھی آئیے اور جائزہ لیجئے. دیکھیے، پاکستان ٹوٹ ہی نہیں رہا، ڈوب بھی رہا ہے. ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم سب نے مل کر اس ملک کو برباد کیا ہے. ہاں، جرنیلوں کی قوت زیادہ ہے، ان کا حصہ بھی زیادہ ہے. اب آئیے دیکھیے، سرکاری اعداد و شمار، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، میرے اپنے نہیں ہیں یہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت یومیہ ڈیلی 21 ارب روپے کا قرضہ لیتی ہے. 23 ارب روپے روزانہ باہر چلے جاتے ہیں اور 24 ارب روپے یومیہ ڈیلی جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس کے سود میں ادا کیے جاتے ہیں. مجھے بتائیے، تو اس کے بعد مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور یہ اس سے بڑھ کے نشانی کرپشن کی اور کیا ہوگی؟ اس حکومت کے فیلئر کی اور کیا ہوگی؟ جو یہ اعداد و شمار جو ہیں، نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اچھا، جب سے عمران خان گیا ہے اب تک $100 بلین سے اوپر کی رقم جو ہے نا، یہ باہر بھیج چکے ہیں. یہی سب ایلیٹ کلاس، جرنیلوں کے رشتہ دار، نون کے، ان کے سب کے گماشتے، یہ سب ذرا اندازہ لگائیے. اچھا، اب اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے، قوم پستی چلی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان میں ایک ایگو کی جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ ایمانداری سے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی دوستی اور اس سے بالاتر ہو کے سوچئے. صرف پاکستان کے حق میں سوچئے، حقیقت پسندی سے سوچئے، جرت کے ساتھ سوچئے اور بے باک ہو کے اس پہ بات کیجئے. لوگ دیکھیے، بہت سارے ممالک ہیں جن میں ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ بھی ترقی ہوئی ہے. مطلب چلی ہے، سنگاپور ہے، ساؤتھ کوریا ہے، چائنا ہے. ٹھیک، تو ترقی یہ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت ہی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بھی موقع دیا اپنے ڈکٹیٹرز کو. 10 سال کے 3 ٹرپ لگوائے ہیں صاحب، ایوب، ضیاء، مشرف. ٹھیک ہے نا؟ اور قرضہ بڑھتا گیا، حالات خراب ہوتے گئے. اب یہ صاحب آئے ہیں، یہ مزید 10 سال اور 20 سال مانگ رہے ہیں، اور ان کا 4 سال کا ریکارڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو توبہ توبہ توبہ، وہ والی صورتحال ہو جائے گی. بلوچستان میں خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں، کشمیر میں روتی ہوئی مائیں بہنیں. بلوچستان 80% نکل گیا ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. لیٹس بی آنےسٹ، اور جگر کے ساتھ بات کیجئے. دیکھو، رستہ مل جائے گا اگر جگر کے ساتھ بات کرو گے. آزاد کشمیر 50% آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ اب آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا؟ اب تو سمجھ جاؤ، جو خونریزی تم نے یہاں پہ کی ہے اور کرپٹ لوگوں کو جس طرح سے تم نے نوازا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے وہ تاریخی حقیقت رکھ رہا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں. کسی اور قوم کے فرد سے بتائیے گا جا کے کہ ہمارے وہاں یہ قانون بنا. عمران خان کے جاتے ہی باجوہ نے اور جرنیلوں نے مل کر اس کو یہ اختیار دے دیا، شہباز شریف کو، کہ جو نیب ان کو پکڑنے جا رہی تھی، اسی نیب کے آفس میں انہی چیئر ٹیبلز پہ بیٹھ کر یہ قانون اپنی موجودگی میں شہباز نے کروا لیا. وہ قانون کیا کہ جو 50 کروڑ سے نیچے کی رقم کا گھپلہ جو غبن کرے گا، کرپشن کرے گا، اس کے کیس نیب نہیں دیکھے گی. یعنی اگر آپ 4 غبن کر دیں 50 کروڑ کے تو فائن، نیب نہیں دیکھے گی. کوئی چھوٹی سی عدالت میں جائیے، وہاں مال دے کے چھوٹ جائیے گا. طرفہ تماشا یہ ہے کہ اب ایک نیا قانون پاس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ 50 کروڑ تو جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اب ایسا کیجئے، اس کو 80 کروڑ کر دیجئے. 80 کروڑ کی اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو نیب مقدمہ نہیں سنے گی. اور نیب کی ذمہ داری یہ ہے، نیب آتی ہے کس کے انڈر؟ وزیر اعلیٰ کیا؟ وزیر اعلیٰ کو پکڑنا ہے نیب نے. تو مجھے بتائیے کہ وہ کیسے پکڑے گی؟ وزیر اعلیٰ کو پکڑنا ہے، اس کے اندر میں نیب آتی ہے، وہ اس کو کیسے پکڑے گی؟ یہ اس قسم کے قوانین وضع کیے گئے ہیں. کس لیے؟ کرپشن کو آسانی بنانے کے لیے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے
کہ ہم اگر عاصم منیر کو قبول کریں تو یار ہمیں کوئی ریزن تو دو نا کہ کس بنیاد پر ہم ان کو قبول کر لیں. وہ شخص اپنے غصے کو اسٹریٹجی اور اپنے خوابوں اور خواہشات کو روڈ میپ سمجھ رہا ہے. اچھا اب میں اس کو واضح کرتا ہوں. کیا دیکھیے، یہ عدلیہ میڈیا بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے بعد اب 20 سال کی صدارت کا پروگرام بنا رہے ہیں. چھوٹے صوبے بنا کر حکومت کروں گا. 40 بریگیڈیئرز کو لندن بھیج کے پبلک ایڈمنسٹریشن کے کورسز بھی کرائے گئے ہیں. یہ تیاری ہے، تیاری بہت اچھی کرتے ہیں یہ. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ صاحب ہیں 100 بلین کی شیخی بکھاری تھی انہوں نے آ کر، اور 10 بلین کی بھی 25 کروڑ کا ملک، ایٹمی ملک امریکہ سے کہہ رہا ہے 10 بلین ڈالر دے دو. یا جس کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہوں ریکارڈ کے، اتنی منرلز ہوں، ریئر ارتھ منرلز ہوں، ہر چیز ہو، اور وہ لوگوں سے جا کے مانگتا ہے پیسے کہ جلدی سے پیسے ملے اور میں اس کو اپنے پرپز میں لاؤں. نقوی اقرار کر چکا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. وہ انہی کی زبان تھی، یہ ان کا اقرار سمجھیے. لیکن جان پھر بھی نہیں چھوڑتی. ان کو کس بنیاد پر قوم قبول کرے؟ یہ تو صاحب ظلم کے ذریعے چل رہے ہیں، اپنی ایگو کے ذریعے. یہ عمران کو یہ بتا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اپنی ایگو کے ذریعے، اب تم میرے اختیارات اور میری پاور دیکھو، آؤ مقابلہ کرو میرے اختیارات اور میری پاور کا. میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے، پوری بیوروکریسی میرے انڈر میں، عدلیہ کی گردن میرے ہاتھ میں، بیوروکریٹس میرے، اور نون کرپٹ وہ بھی میرے ساتھ، سب میرے ساتھ ہیں، آؤ مقابلہ کرو. یہ ان کی ذہانت ہے، یہ ان کا پروگرام ہے. ان کو کیسے قبول کریں؟ اچھا ان کی اس چیلنج کے بعد سامنے عمران خان کی ایگو، ان کا موقف یہ ہوتا ہے میں اللہ کے سہارے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے مدد مانگتے ہوئے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے دلوں میں میری محبت ہے. میں ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہوں، اور میں اس کرپشن سے آزادی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. وہ یہ سوچ کے گیا ہے، یہ اس سے جیت سکتے ہیں. اچھا مختصر کرتے ہیں. دیکھیے عاصم منیر کے پاس بندوق ہے، عمران کے پاس عوام کی حمایت ہے. مسئلہ یہ ہے سلوشن کس کے پاس ہے بھائی؟ اس کے پاس بندوق ہے، اس کے پاس حمایت ہے، سلوشن کس کے پاس ہے؟ اب یہ وقت ہے جب ہم مس کرتے ہیں پیر صاحب پگاڑا ہوتے، نصر اللہ صاحب ہوتے، پروفیسر غفور ہوتے، شاہ احمد نورانی ہوتے. کوئی بزرگ تو ایسا ہوتا جو ان کو آ کے ذرا عقل دے، سمجھائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور سمجھائے کس کو؟ جو پرابلم کریٹر ہوتا ہے اس کو سمجھاؤ گے یا مظلوم کو سمجھاؤ گے؟ ہمارے یہاں یہ دستور رہا ہے کہ ظالم کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتانے لگتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے. یہ دھوکہ اب نہیں کھائے گی عوام. دیکھیے یہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ جیسے سمجھیے کہ وہ فلموں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ایک گاڑی کے اندر ایک ویلن جو کسی کو اغوا کر کے جا رہا ہے. سمجھیے کہ پاکستان جو ہے وہ گاڑی ہے اور قوم جو ہے جس کو اغوا کیا ہوا عاصم منیر نے، اور وہ ہیرو آتا ہے، وہ چھلانگ لگا کر ان کا اسٹیئرنگ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر اس میں وہ گاڑی کہیں جا کر برباد ہو جائے، ویلن بھرے مر بھی جائے، تو نقصان کتنا بڑا ہو جاتا ہے اس گاڑی. وہ گاڑی پاکستان ہے سمجھ لیجیے آپ. تو یہ پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہو جائے گا ان کی فائٹ میں آپس کی. ایک حق کے لیے کھڑا ہے، دوسرا اپنے اقتدار کے لیے کھڑا ہے. صاف بات کیجیے. ایک اپنے اقتدار کو لمبا کھینچنا چاہتا ہے، دوسرا اس کو تو اللہ نے بنایا اتنا اچھا، خوبصورت اور پاورفل کہ اس جیسا تو کوئی بنایا ہی نہیں پورے پاکستان میں. اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. کیا اقتدار، کیا وزارت عظمہ، وہ ٹھڈا مار کے پھینکتا ہے ان چیزوں کو. اس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ مقصد اورینٹڈ ہے، یہ اقتدار اورینٹڈ ہیں. ان کی نظر میں ہر وقت اقتدار اور پیسہ رہتا ہے. وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے. ملنگ آدمی کہتا نہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بنانے کے لیے نکلا ہوں. تو ہم اس لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے تو اس کو پیش کیجئے.
اور میری ساری بات کہنے کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ دیکھیے یہ آدمی جو ہے یہ ڈم ہے اور یہ کمپرومائز کو شکست سمجھتا ہے. یہ جرنیلوں کی وہ ہوتی ہے، یہ کمپرومائز. دیکھو ذہین آدمی ہمیشہ کمپرومائز کو اپنی فرسٹ پریورٹی لسٹ میں رکھتا ہے. وہ جانتا ہے سولوشن کہاں سے نکالنا ہے. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کمپرومائز کا مطلب ہے ہم نیچے ہو گئے، ہم شکست. یار پاکستان کے لیے ہو جاؤ نیچے، کیا بات ہے. پاکستان کے لیے شکست کو قبول کر لو. یہ جو تم خون بہا رہے ہو بلوچستان میں، اب بہت سلم چانسز رہ گئے. تم نے ان کے ساتھ وہ ظلم کر دیے ہیں آزاد کشمیر میں، پنجاب میں. یہ جو تم کر رہے ہو کب تک کرو گے؟ تمہاری یہی قوت ہے نا کہ اس کی بہنوں کو چکر لگواتے رہتے ہو جیل کے. یہ تمہاری اسٹریٹجی، پولیٹیکل سائنس تمہاری اتنی ہے، چکر لگواتے رہو. کب تک لگواؤ گے؟ پاکستان سے محبت کا ثبوت نہیں دے رہے، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کا ثبوت دے رہے ہو. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا تاکہ کچھ اور مزید حقائق میں آپ کے سامنے رکھ سکوں.